نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں حاضر ہوں آپ حضرات کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جس میں انشاءاللہ بیان کروں گا استحکام پاکستان اور ہماری ذمہ داریاں۔ جب میں تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے جن قربانیوں اور جد و جہد کے بعد پاکستان حاصل کیا گیا ہے، اس کی مثال پوری تاریخ کے اندر ملنے سے قاصر ہے۔ انگریز تو ویسے ہی مسلمانوں کے دشمن تھے، لیکن جو ہندو اور سکھ تھے وہ بھی مسلمانوں کے جانی دشمن بن گئے تھے۔ لیکن فرزندان اسلام نے، علماء کرام نے، طلباء کرام نے اپنی جان کی بازی کھیل کے، اپنے بچوں کو یتیم کرا کے، اپنی بیویوں کو بیوہ کرا کے، تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت کر کے پاکستان کو حاصل کیا۔ ہم نے پاکستان کو تو حاصل کر لیا، لیکن اس سے سنبھال نہ سکے۔ ہم نے پاکستان کو حاصل تو کر لیا، لیکن اس کا جو حق تھا وہ ہم حق ادا نہیں کر سکے۔ ہم نے برطانیہ سے آزادی حاصل کر لی، لیکن امریکہ کے غلام بن گئے۔ ہم نے آزادی حاصل کی تھی کہ ہمیں مذہبی آزادی ہوگی، رواداری ہوگی، محبت ہوگی، امن و امان ہوگا، لیکن آج اس کے برعکس ہم بندوقوں کے سائے میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ آج اس کے برعکس ہمارا نہ مال محفوظ ہے، نہ جان محفوظ ہے، نہ ہماری عزت محفوظ ہے۔ غلام ابن غلام، غلام ابن غلام، ہم نسل در نسل غلام بنتے جا رہے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا، غلامی آدمی سے آدمیت چھین لیتی ہے، غلامی آدمی سے آدمیت چھین لیتی ہے، آزادی تو دیتی ہے پر حسن نیت چھین لیتی ہے۔ جناب والا، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کو مستحکم کیسے بنایا جائے گا؟ تو اس کا جواب، مختصر سے جواب یہ ہے کہ قرآن پر عمل کیا جائے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی زندگی بنایا جائے۔ انشاءاللہ ہم اس پاکستان کو مستحکم بخشیں گے، پاکستان ہمارا سپر طاقت ہوگا۔ ہم آئیں، غلامی کی زندگی سے ہٹ جائیں، اگرچہ ہم بھوک سے مر جائیں لیکن دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، ہم کشکول نہ اٹھائیں دوسروں کے سامنے اگرچہ ہم بھوک سے مر جائیں۔ آخر میں اسی پر اکتفا کروں گا۔ اب فرض ہے ہم پر مٹی کا، اس دھرتی کا، اس منزل کا، اب فرض ہے ہم پر مٹی کا، اس دھرتی کا، اس منزل کا، تقدیر کریں، تدبیر کریں، آؤ مل کر وطن تعمیر کریں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔